آج ہم ایک بڑا پیارا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا پڑھیں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستر الگ الگ کر دو، یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ نہ سلاؤ۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان جو اصلی اور واقعی فرق ہے وہ نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا فرق ہے۔ پس فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا۔ فرائض میں اسلام کے فرائض اور اعمال تو بہت سے ہیں، مگر نماز کو جو مقام دیا گیا ہے اس کی وجہ سے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نماز کا بلند مرتبہ اس سے سمجھ لو کہ دوسرے جتنے فرائض ہیں ان کا تعلق یہیں زمین پر رہتے ہوئے رب العالمین نے حکم دیا، اور نماز کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ اہتمام فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا کر عالم بالا میں اللہ نے نماز عطا فرمائی، اور اسلام کے فرائض میں سے دنیا میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، اور آخرت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا، بلکہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و بدار بھی نماز کے ٹھیک نکلنے پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ، قیامت کے دن بندے کے اعمال کا جو حساب ہوگا ان میں سب سے پہلے نمبر پر نماز ہے، اور اگر نماز ٹھیک نکلی تو بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نماز خراب نکلی تو ناکام ہو جائے گا اور خسارے میں پڑ جائے گا، یعنی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ نماز سب سے پہلے فرض ہوئی اور سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا، اور میدان قیامت میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ بھی نماز کے ٹھیک اور بے ٹھیک ہونے پر ہوگا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے مگر اپنے آپ کو نمازیوں سے بہتر اور پکا جنتی سمجھتے۔ یہ شیطان نے ان کو دھوکہ دے رکھا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہے، دعائیں تو مفت دیتے ہیں، پھر فلاں طریقے پر مخلوق کی خدمت تو ہم کر رہے ہیں، فلاں جو ہے وہ کام تو ہم نیکی کے کر رہے ہیں، حالانکہ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز کے بغیر دوسرے عمل مقبول ہی نہ ہوں گے۔ آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ دین اسلام کے پیروکار ہیں، قرآن و سنت کو حق مانتے ہیں، ان کے نزدیک آخرت کی کامیابی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ آخرت کی کامیابی نماز میں ہے تو پھر نماز کو پابندی سے پڑھنا سارے کاموں سے بڑھ کر ہوا۔ نماز کی وجہ سے ذرا سے آرام میں فرق آتا ہو، کسی دنیاوی کام میں تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہو، تو عقل مند آدمی کے لیے آخرت کی بے انتہا کامیابی کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ذرا جنت کی نعمتوں، وہاں کے محلوں، باغوں، نہروں، سونے کے درختوں کا خیال تو کرو، پھر دوزخ کی آگ کا تصور تو کرو جو دنیا کی آگ سے کتنے درجے جو ہے وہ زیادہ گرم ہے۔ یہ غور کر کے حساب لگاؤ، یہ ایسی آگ ہے جس سے بچنے اور ایسی نعمتیں ملنے کے لیے اگر نماز کی پابندی کر لینے میں کچھ نیند قربان ہو جائے اور کھیل میں فرق آ جائے تو پھر یہ تکلیفیں برداشت کر کے نماز پڑھ لینا عقل مندی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق